میں حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، آقا نے جواب دیا، اور جبریل کہتے کہ یا رسول اللہ آپ شہزادے کے کھیلوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں اپنے شہزادوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے یہ دونوں شہزادے شہید کر دیے جائیں گے، حسن پاک کو زہر دیا جائیں گا اور حسین کو کربلا کی زمین پر قتل کیا جائے گا۔ اور پھر جبریل علیہ السلام نے کربلا کی مٹی لا کر دی۔ بات کے الفاظ وہی ہے کہ آقا نے کہا کہ جبریل اس جگہ کی میں مٹی دیکھنا چاہتا ہوں، وہ مٹی لاؤ جہاں میرے شہزادے حسین کو گرایا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ جبریل نے جب وہ مٹی لائی، اب یہ الفاظ زیادہ ہے اس حدیث میں کہ آقا نے اپنے دست مبارک میں اس مٹی کو لیا اور اس کو بہت دیر تک سونگتے رہے، روتے رہے، سونگتے رہے، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اس مٹی میں کرب و بلا ہے، تکلیف ہے، اس مٹی میں مجھے تکلیف کی بو آ رہی ہے، کرب کی بو آ رہی ہے۔ قالت وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پھر اس کے بعد حضور نے مجھے مخاطب کیا اور کہا یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دعما فاعلمی ان ابنی قد قتلا، کہا کہ اے سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھو اور اس کو محفوظ رکھو، حفاظت کرو، جس وقت میرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا تم دیکھو گی کہ یہ مٹی سرخ ہو گئی ہے، خون میں تبدیل ہو گئی ہے۔ قال راوی کہتا ہے کہ فجعلتها ام سلمہ فی قرورہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مٹی کو ایک شیشی میں رکھ لیا۔ بڑی طویل روایت ہے، پھر آگے کے الفاظ ہے، راوی کہتا ہے کہ ام سلمہ کی عادت تھی اور روزانہ جب صبح بیدار ہوتی تو سب سے پہلے اس شیشی کو دیکھتی جس شیشی میں مٹی رکھ دی گئی، بہت دیر تک اس کو روتے رہتی اور ایک جملہ ارشاد فرماتی کہ ہائے وہ مٹی کتنی عظیم ہے تو مٹی، اور وہ دن کیسا عظیم ہوگا جس دن تو اس خون میں تبدیل ہو جائیں گی اور میرا شہزادہ حسین قتل کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ سلسلہ دراز رہا اور وہ مٹی دیکھتے رہی ہمیشہ۔ جب 10 عاشورے کا دن آیا، مدینے میں مقیم تھی آپ، مکہ نہیں گئی تھی، حسب معمول جب 10 عاشورے کے دن شیشی کو دیکھا تو خون میں تبدیل ہو چکی تھی، تو آپ رونے لگی، اور تبھی اہل مدینہ کو پتہ چل گیا اور آپ کے ذریعے کہ کربلا میں حسین پاک شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پر ایک بات بڑی خاص بات ہے، یا رسول اللہ کا علم غیب بھی پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات میں سب سے افضل ترین زوج مطہرہ یا سب سے زیادہ محبوب کون سی زوجہ تھی رسول اللہ کو؟ بولیے، حضرت عائشہ۔ سرکار نے حضرت عائشہ کو مٹی کیوں نہیں دی؟ حالانکہ حضرت عائشہ راوی ہے اس حدیث کی، تو حضرت عائشہ بھی دیکھ رہی ہیں مٹی، تو آقا نے تو جو سب سے عزیز ہوتا ہے اسی کو مٹی دینا چاہیے تھا نا۔ ام سلمہ بھی عزیز تھی، آپ کی بیوی ہے، زوج مطہرہ، لیکن تمام بیویوں میں سب سے زیادہ جو محبوب تھی وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ تھی۔ عائشہ کو کیوں نہیں دیا آقا نے؟ دوسری اور کسی ازواج مطہرات کو کیوں نہیں دیا؟ صرف ام سلمہ کا کیوں انتخاب کیا؟ تو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب ہے کہ آقا کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ جب 61 ہجری میں کربلا واقع ہوں گی سوائے ام سلمہ کے کوئی حیات نہیں رہے گی۔ 58 ہجری میں عائشہ صدیقہ ازواج میں انتقال کرتی ہے اور ام سلمہ واحد نبی کی زوجہ میں وہ ہے جو کربلا کے واقعے تک موجود رہی۔ تو آقا نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ جو نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کب تک زندہ رہیں گا اور کب اس کا انتقال ہوگا، یہ بھی جانتے ہیں آقا، تو تمام ازواج میں صرف ام سلمہ کا انتخاب کیا، رکھا ام سلمہ تم اس مٹی کو رکھو، اور یہ بھی بتا دیا کہ جب تک حسین شہید نہیں ہوں گے تم زندہ رہوں گی، تم روزانہ اس کو دیکھتے رہنا، جس وقت تم پاؤں گی کہ یہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی اس وقت تم سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ گویا اتنے پورے 61 ہجری تک زندگی کی ضمانت بھی آقا نے لے لی ام سلمہ۔ یہ اختیار ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نہ جانے کون لوگ ہیں یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، ان کو خود دین کی خبر نہیں ہے، اصل میں یہ اپنی لا علمی کا اظہار اس طرح کرتے ہیں، اور افسوس تو یہ ہے کہ ہم ایسے جاہلوں کے پیچھے ہماری قوم جاتی ہے، اپنے بزرگ اور اسلاف کو چھوڑ کے ہم ایسے جاہلوں کی پیروی کرتے ہیں۔ آئیے یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس کو امام طبرانی لائے ہیں المعجم الکبیر، حدیث نمبر 2817، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لائے ہیں تہذیب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ 47، امام حیثمی نے لکھا ہے اس کو مجموع الزوائد حدیث نمبر 15118، امام جلال الدین سیوطی لائے ہیں الخصائص الکبریٰ جلد 2 صفحہ 213، امام ابن حجر المکی الحیتمی لائے السوائق المحرقہ صفحہ 530، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لائے ہیں سر الشہادتین صفحہ نمبر 28 پر۔ اب آئیے چوتھی اور یہ آخری پیشن کو بھی سماعت فرما لے، اور اس کے راوی تابعی ہے جلیل قدر مولا علی کے اصحاب میں سے، ان اسباغ بن نباتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسباغ بن نباتہ تابعی ہے، وہ کہتے ہیں
आतईना मा अलीन मुआदिहु क़ब्र हुसैन, कहते हैं कि मौला अली के साथ मैं था और सिफ़ीन से मौला अली लौट रहे थे। जंग सिफ़ीन जो हज़रत अमीर माविया के साथ हुई, फिर सुलह हो गई और सुलह के बाद अमीर माविया शाम की तरफ चले गए और मौला अली कूफा की तरफ पलट रहे हैं। जब वापस आ रहे हैं फ़काल, तो कहते हैं कि ये बड़ी तवील हदीस है, मैं इसके खास खास उससे पढ़ रहा हूँ। एक मकाम पर जब मौला अली ऊँटनी पर सवार थे, जब एक मकाम पे पहुँचे तो आपने फरमाया कि हम यहाँ कुछ देर क़याम करेंगे। काफ़िले वाले थक गए थे और फिर आपने पूछा कि ये ज़मीन कौन सी है जहाँ पर हम रुके हैं। तो जो जानकार साहब थे, जो जोग्राफिया की नॉलेज बहुत अच्छी रखते थे, ज़मीन के ख़ित्तों से वाकिफ़ थे, उन्होंने कहा कि ऐ मौला अली, ये कर्ब व बला है, इसे कर्ब व बला कहते हैं। रावी कहते हैं जैसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने सुना, ऊँट के ऊपर से आप ज़मीन पर कूदे, बड़ी सूरत के साथ ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। उतरे नहीं बल्कि आपने एक तरह से छलांग लगाई और ज़मीन पर आए। हाथ में आपके वो एक छड़ी थी जिससे आप ऊँट हाँक रहे थे और उसके बाद ने फरमाया यही वो हमारी ज़मीन है। भाई ये अल्फाज ये फ़काला हा हुना मनाखू रिकाबिहिम, फरमाया कि ये हमारे एक अहले बैत के ऊँटों के बैठने की जगह है। रावी कहते हैं कि आप छड़ी से निशान लगाते और फरमाते यहाँ हमारे अहले बैत के ऊँट बैठेंगे। फिर आगे फरमाया व मौदिउ रिहालिहिम, यही वो जगह है कि जहाँ पर कजावे रखे जाएंगे। अहले बैत की जो ख़वातीन होंगी उनके ऊँट के कजावे, कजावे किसे कहते हैं? जो ऊँटों पर एक पालकी जैसा रहता है जिसमें पर्दे वर्दे लगे रहते हैं, चौकी का लकड़ी का बना होता है, उसमें खातून बापर्दा रहती है, उसको कजावा कहते हैं। यहीं पर इस जगह हमारे कजावे, एक निशानात बनाया आपने। यानी मौला अली ये भी जानते हैं कि खैमे किन किन जगह लगेंगे, मर्दों के खैमे कहाँ होंगे, औरतों के ख़वातीन के खैमे कहाँ होंगे, हत्ता के ऊँट कहाँ बैठेंगे। और फिर फरमाया फ़ियतुन मिन आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़्तलून बिहाज़िहिल अरसती तबकी अलैहिमुस समाई वल अर्द, और आपने फरमाया कि यही वो जगह है। फिर एक एक जगह निशान लगाते जाते हैं, फरमाते कि यहाँ हमारे अहले बैत के नौजवानों को कत्ल किया जाएगा, यहाँ हमारे शहजादे को कत्ल किया जाएगा यहाँ, और जिस वक्त उनको कत्ल किया जाएगा कोई उन पर रोने वाला नहीं होगा, लेकिन आसमान और ज़मीन उन पर आंसू बहाएंगे। यहाँ पे मौला अली का इल्म ग़ैब देखिए। अभी हम रसूलुल्लाह के इल्म ग़ैब की बात कर रहे थे कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मिट्टी दी, आका जानते हैं कि वो 61 हिजरी तक हयात रहेंगी। और यहाँ मौला अली का इल्म ग़ैब आप मुलाहिज़ा फरमाइए कि सिफ़ीन 37 हिजरी में हुई है। सिफ़ीन कब हुई है? 37 हिजरी में। करबला 61 हिजरी में हुई है। 24 साल पहले की पहले मतलब करबला के हालात को बता रहे हैं और उसकी खबर दे रहे हैं 24 साल पहले। और कमाल यह है कि मौला अली एक एक जगह निशान लगा के बता रहे हैं, यहाँ हुसैन को शहीद किया जाएगा, या अब्बास को शहीद किया जाएगा, या अली अकबर को शहीद किया जाएगा, या अली असगर को, या हमारे नौजवान शहीद किए जाएंगे, या हमारे बच्चे शहीद किए जाएंगे, या हमारी ख़वातीन के खैमे लगेंगे। जबकि उसमें कसीर जमात वो है कि जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए। अली अकबर की विलादत नहीं हुई है, हज़रत कासिम की विलादत नहीं हुई है, हज़रत अली असगर की विलादत नहीं हुई है, आन मोहम्मद की विलादत नहीं हुई है। एक बड़ा अहले बैत का वो यानी तबका जो करबला में है, उनकी पैदाइश नहीं हुई है। लेकिन मौला अली ये भी जानते हैं कि कौन कौन पैदा होंगे और कौन कौन करबला में रहेंगे और किस किस जगह पे गिरा के शहीद किया जाए। ये हज़रत मौला अली का इल्म ग़ैब है। तो अंदाज़ा लगाइए जब अली को इतना इल्म है तो नबी पाक को कितना इल्म है। इस हदीस को इमाम तबरानी ने लिखा है अल-माजुमुल कबीर, हदीस नंबर 2826। इमाम अबू नुएम ने लिखा दलाइलुन नबवा के अंदर, हदीस नंबर 509। हाफिज़ इब्न कसीर ने लाया अल-बिदाया वन निहाया जिल्द 11 सफ़ा 572। इमाम इब्न असाकिर लाए हैं तारीख़ दमिश्क जिल्द 14 सफ़ा 190। इब्न हजर ने लाया अल-हैतमी ने अस्सवाइकुल मुहर्रिका सफ़ा नंबर 531। इमाम सुयूती ने लिखा है अल-ख़साइसुल कुबरा जिल्द 2 सफ़ा 214। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी लाए हैं शुरूश शहादतैन सफ़ा नंबर इसका 13। तो बहरहाल इस तरह की बहुत सारी रिवायतें हैं। बतौर तबर्रुक और सादत के लिए हमने 4 हदीसों की और 4 रिवायतों की तिलावत की है। हर ज़माने में मुसलसल पेशन गोइयाँ होती रही कि इमाम हुसैन करबला में शहीद किए जाएंगे। ये इमाम हुसैन भी जानते थे और इमाम हसन भी जानते थे, सैयदा फ़ातिमा भी जानती थी, मगर सिर्फ जब भी दुआ हुई है तो हुसैन पाक के लिए यही दुआ आई कि परवरदिगार जब हुसैन करबला में हो तो साबित कदम रखना, अहले बैत के कदम डगमगाए नहीं। यहाँ तक कि आप सुन चुके हैं कि इमाम अली मकाम मक्का में मुकीम हो गए थे,
مدینہ چھوڑ کے مکہ تشریف لے آئے، اور جب مسلسل خطوط آئے اہل کوفہ کے، حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا اپنے بھائی کو، اور وہاں پر اہل کوفہ نے اپنے عادت کے مطابق، اپنی فطرت کے مطابق غداری سے پیش آئے، غداری کی، باوجود اس کے کہ ہزاروں کی تعداد میں بیعت کر لی گئی تھی، مگر ایک چھوٹی سی دھمکی اور ایک چھوٹے سے حالات کیا خراب ہوئے، یہ پلٹ گیا اور نعوذ باللہ خود ہی حضرت امام مسلم کے دشمن ہو گئے، اور سیدنا حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی۔ لیکن شہادت سے پہلے حضرت مسلم یہ کر چکے تھے کہ ایک قاصد کے ذریعے خط امام علی مقام کی طرف روانہ کر چکے تھے۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ حالات بخیر ہے، آپ تشریف لے آئے، اور تھوڑے ہی عرصے میں کئی ہزار کی تعداد میں تقریباً 40,000 لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور یہ بیعت کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ اے امام، جب تک آپ تشریف لے آئیں گے پورا کوفہ بیعت کر چکا ہوگا۔ اس وقت پورا کوفہ آپ کی آمد کا منتظر ہے، حالات بہتر ہے، آپ بے خوف اور بلا کسی خوف و تردید کے آپ تشریف لائیں۔ جب حضرت مسلم کا خط پہنچا، امام علی مقام امام حسین نے جانے کی تیاری شروع کر دی، حالانکہ حج کا موقع تھا، وہ لوگ حج کی طرف آ رہے تھے، قافلے حج کے لیے آ رہے تھے، مگر خطوط کا جو سلسلہ تھا اور جو حالات تھے، تو حضرت امام حسین کوفہ کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ فرما رہے تھے۔ جب اصحاب رسول کو پتہ چلا تو انہوں نے امام حسین سے ملاقات شروع کی، فرداً فرداً ہر صحابی آتے، آپ کے دوستوں میں سے، اصحاب میں سے لوگ آتے اور آپ کو سمجھاتے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، مگر آپ ہر کسی کو یہ کہہ کر واپس کر دیتے کہ کوفہ جانا میرا ضروری ہے، اور ایک راز ہے جو نانا کے اور میرے درمیان میں ہے، نانا سے کچھ وعدے ہے جس کی پائے تکمیل تک پہنچنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے آ کے بہت گزارشات کی کہ آپ نہ جائیں، حالات ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک لگ رہے ہیں، لیکن کوفہ والوں کا بھروسہ نہیں۔ عبداللہ ابن زبیر آئے، جب عبداللہ ابن زبیر آئے انہوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ نہ جائیں، یہاں تک کہا کہ آپ اگر وہاں اس غرض سے جانا چاہتے ہیں کہ اہل کوفہ آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے، خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو حضور وہ یہاں رہ کر بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوفہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اشارہ کر دے، سارا مکہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گا، اور آپ مسلمانوں کے بلا شریک اور بغیر کسی اختلاف کے خلیفہ منتخب کر لیے جائیں گے، اور اگر یزید نے مکہ کی طرف پھر فوج کشی کی تو ایچیٹ بجا دی جائے گی یزید کی۔ تو اس وقت امام علی مقام نے ایک روایت بیان کی، کہا کہ عبداللہ کیونکہ تم آئے ہو تو یہ بات میں تم ہی سے کہتا ہوں، یعنی یہاں حضرت امام حسین کا بھی علم غیب پتہ چلتا ہے۔ کہا کہ میں نے اپنے بابا مولا علی سے روایت سنی، اور مولا علی نے رسول اللہ سے سنا کہ آقا نے فرمایا تھا کہ ایک دمبا ہے جو حرم میں ذبح کیا جائے گا، اور اس دمبے کے خون سے حرم رنگین اور لالہزار ہو جائے گا۔ اے عبداللہ، میں گمان کرتا ہوں کہ وہ دمبا تو ہی ہوئے، اور میں وہ دمبا بننا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں رہوں، لوگ مجھے یہاں پر خلیفہ باندھ لے اور یزید فوج بھیجے، پھر اور جنگ ہو اور خانہ کعبہ کعبۃ اللہ جو ہے وہ خون سے رنگین کر دیا جائے۔ میں اس سے بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ میں کوفہ جاؤں، اگرچہ پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یہ کہہ کر آپ نے ان کو واپس کر دیا۔ محمد ابن حنفیہ آئے آپ کے بھائی، انہوں نے سمجھایا، غرض کے ہر صحابی نے کوشش کی کہ آپ نہ جائیں، مگر آپ بضد رہے کہ نہیں، کوفہ جانا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے تیاریاں کی اور اس کے بعد آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب پہلی منزل پر آپ قیام کرتے، جب پہلی منزل آئی، دن بھر سفر کیا، شام کے وقت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، تو آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پر آتے، ساتھ میں آپ کے دو شہزادے، یہ حضرت زینب کے شوہر بھی تھے اور حضرت امام علی مقام کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت مولا علی کے ایک بھائی تھے جعفر طیار، ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن جعفر، اور مولا علی نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھائی کے صاحبزادے عبداللہ بن جعفر سے کیا تھا۔ ان سے دو صاحبزادے پیدا ہوئے تھے، محمد اور اون و محمد جن کو کہتے ہیں۔ چھوٹی سی عمر تھی، 11 اور 10 سال کے شہزادے تھے یہ۔ حضرت زینب اپنے بھائی امام علی مقام کے ساتھ ہو گئی تھی، لیکن اپنے بچوں کو اپنے شوہر کے پاس چھوڑ دیا تھا، مگر حضرت عبداللہ نے ایک دن کے بعد غور و فکر کیا کہ بچے ماں کے بغیر رہ نہیں پائیں گے، بہتر ہے کہ میں ماں کے ساتھ کر دوں، تو اپنے ساتھ میں بچے بھی لائے، اور لانے کے بعد اس کے بعد سعید ابن حکیم جو وہاں کا گورنر تھا مکہ کا، اس سے دوستانہ تھا، اس سے امان نامہ بھی لے لیا، اور امام علی مقام سے ملاقات کرتے اور کہتے کہ امام، میں نے مکہ کے گورنر سے امان نامہ بھی لے لیا ہے، بہتر ہے کہ آپ لوٹے واپس چلیں۔ اور جب امان نامہ لے لیا گیا تو اب خود حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی حفاظت کرے، آپ کو فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ، میرا جانا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے بہت سمجھایا،
آخر میں آپ تھوڑا دور ہٹ کے لوگوں سے کونے میں لے جاتے عبداللہ کو اور کہتے کہ آؤ میں ایک خاص بات تم سے کرنا چاہتا ہوں. پھر ایک کونے میں لائے اور راوی کہتے ہیں کہ اللہ جانے پھر کیا راز بتائے کہ جس پر عبداللہ راضی ہو گئے. اور ایک جو روایتوں میں جملے آئے وہ نہیں آئے, کہا کہ ایک نانا سے وعدہ میں نے کیا ہے, اگر کوفہ نہ گیا تو وعدہ پورا نہیں ہوگا. اے عبداللہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بروز قیامت نانا جان مجھ سے پوچھیں کہ میرے وعدے کو پورا کیوں نہیں کیا, تم نے وعدہ خلافی کیوں کی؟ باخدا میں نانا کے وعدے کو بے وفا نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ بے وفائی نہیں برت سکتا میں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, جب آپ کا جانا طے ہے تو یہ میرے شہزادوں کو آپ نے ساتھ لے جائے. اپنی بیوی حضرت زینب سے گفتگو کی, کہا کہ آپ ان کو لے جائیں, اور پھر اپنے بچوں کو نصیحت کی, محمد اور عون کو کہا بیٹا میری نصیحت یاد رکھنا, اگر مجھے کچھ کام ضروری نہ ہوتا تو میں بھی امام علی مقام کے ساتھ چلتا, لیکن کچھ ضروری کام ہے اور اگر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جیسی وہ کام ختم ہو تو میں تم سے فوراً آ کر ملوں گا, مگر جب تک میں نہ ہوں امام علی مقام تمہارے ماموں کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے. یہ نہ سوچنا کہ تم چھوٹے اور کم سین ہو, تم عمر کے اعتبار سے چھوٹے ہو لیکن عقل و فہم, اور تم ایک بہادر باپ کے بیٹے ہو, تم شجاعت رکھتے ہو. اس سے پہلے کہ تمہارے ماموں کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے اپنے سینے کو سینہ سپر ہو جانا اور ماموں کی حفاظت کرنا. اس طرح کی بچوں کو خاص طور سے تلقین کی, اور اس کے بعد پھر وہ قافلہ روانہ ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ ایک مقام پر حضرت امام علی مقام بہت آہستگی کے ساتھ چل رہے تھے, بیچ بیچ میں کچھ قبائل سے ملاقات کرتے, اور جب قبائل کے لوگ آپ سے ملاقات کرتے کہ آپ کوفہ کی طرف جا رہے تو قبیلے کے لوگ ساتھ میں جڑ جاتے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. تو آپ کی دو مقصد تھے کہ ان قبائل سے میں بات کروں تو ایک تعداد اور جمعیت بڑھ جائے, تاکہ میرے ساتھ کوفہ چلے تو ایک بڑی فوج تشکیل دی جا سکے. یہ تو طے ہے کہ جب یزید کو پتہ چلے گا کہ امام علی مقام یعنی امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی ہے تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گا, کوفہ پہ کوچ کرے گا, تو ایک بڑی فوج بھیجیں گا. تو اس کے مقابلے کے لیے بھی ایک اچھی مضبوط فوج ہونی چاہیے. تو آپ تھوڑے سے پھیرے کے ساتھ سفر کرتے تھے, بجائے اس کے کہ سیدھے راستے سے سفر کرے, آڑے ترچھے راستوں سے بھی سفر کرتے تھے. اور ساتھ میں کیونکہ خواتین تھی, بچے تھے, تو رفتار بھی جو سفر کی ہوتی تھی وہ بہت دھیرے دھیرے ہوتی تھی, زیادہ تیز رفتاری سے آپ سفر نہیں فرما رہے تھے. اور قبائل کے لوگوں سے گفتگو کرتے اور قبیلے کے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے, اور یہ تعداد کئی ہزاروں پہ مشتمل ہوتے جا رہی تھی. گھر سے جب نکلے تھے تو چند افراد تھے, اور یہ لوگ جب جڑنا شروع ہوئے تو تعداد کئی ہزاروں میں تبدیل ہو گئی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اتنا وقت لگا آپ کو کوفہ کے سے پہلے ہی پہنچنے سے بھی کافی پہلے تک, کہ حج کے جو ایام تھے وہ ختم ہو چکے تھے. اب وہ قافلے جو حج کے لیے گئے تھے وہ واپس لوٹ رہے تھے, تو وہ بھی راستے میں ملاقات کرتے, ان میں